اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم احادیث کی اقسام کو اور احادیث کے درجات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بے شک یہ سبجیکٹ میٹر بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے اور ہم پروبیبلی 1 یا 2 دروس میں اس کی ڈیٹیلز میں تو نہیں جا سکیں گے، لیکن بعض چیزیں ہیں جو حدیث کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بعض باتیں تو کلیئر ہوں، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان حدیث کے علم کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتا اور اپنی طرف سے بعض ایسی چیزیں ازیوم کر لیتا ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے، یا اپنی طرف سے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دے دیتا ہے جو اس کو نہیں دینی چاہیے، اور وہ علم الحدیث کو اور علماء کے اس پرٹیکولر فیلڈ میں کام کو نہیں سمجھ پاتا۔ تو اس کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اب پہلے تو ہم حدیث کی محققین کے نزدیک جو علم الحدیث ہے اس کی موٹی موٹی جو اقسام ہے اس کو دیکھیں گے۔ علماء حدیث کے نزدیک ایک حدیث کی کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں حدیث قولی، اس کے نیچے ایک کیٹیگری آتی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی، اور اس کے نیچے ایک کیٹیگری آتی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری، اور ایک ہوتی ہے حدیث صفتی۔ یہ 4 کیٹیگرائزیشنز ہیں۔ اچھا، یہ حدیث کی وہ کیٹیگرائزیشنز ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہوتی ہیں۔ تو اب حدیث قولی سے مراد ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، کہ مثال کے طور پہ یہ حضور نے فرمایا، تو جو فرمانے کا عمل ہے وہ آپ کا قول ہے۔ اسی طرح اگر آپ حدیث فعلی کو دیکھیں تو حدیث فعلی جو ہے وہ بتاتا ہے حضور کا کام، کہ اگر حدیث میں ایسے الفاظ ہوں کہ حضور نے ایسے کیا یا میں نے حضور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ جو ہے وہ حدیث فعلی ہوگی۔ اور حدیث تقریری جو ہے وہ حدیث ہوتی ہے کہ یہ حضور کا تو فعل نہیں ہے، صحابی کا فعل ہے، لیکن حضور کے سامنے ہے، اور حضور نے اس فعل کو دیکھا اور اس فعل پہ خاموشی اختیار کی، اس پہ مزاحمت نہیں کی، اس کو منع نہیں کیا، تو اس کو پھر حدیث تقریری کہیں گے۔ اور جو چوتھی کیٹیگری ہے حدیث صفتی، اب اس کی 2 فردر کیٹیگرائزیشن ہے۔ حدیث صفتی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حضور کی صفت ہو اور صحابی بیان کرے۔ مثال کے طور پہ صحابی کہے کہ حضور کا قد مبارک اتنا تھا، یا حضور اتنی لمبی مسواک مبارک استعمال فرماتے تھے، یا حضور بہت نرم دل، تو یہ تمام حدیث صفتی ہوں گے۔ اب حدیث صفتی کو علماء 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک تو جسمانی اور ایک ہے نفسانی۔ جسمانی سے مراد وہ ظاہر کیریکٹرسٹکس حضور کی جو صحابہ بیان کرتے ہوں، مثال کے طور پہ حضور کے ہاتھوں کی نرماہٹ، حضور کی داڑھی مبارک، حضور کے بال مبارک، تو حضور کی ظاہری اپیرنس، حضور کے کپڑے، یہ حضور کی جسمانی اپیرنس۔ اور جو نفسانی اپیرنس ہے، یعنی حضور نرم دل تھے، محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، تو یہ ایک اور کیٹیگرائزیشن ہے۔ تو یہ تو حدیث کی وہ موٹی موٹی کیٹیگرائزیشنز ہیں جو علماء حدیث کے نزدیک ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو حدیث کا سبجیکٹ میٹر ہے اس میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے قول بھی حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں، تابعین کے اقوال بھی آتے ہیں، تو ان کو بھی احادیث ہی میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ایسے سبجیکٹ میٹرز کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ یا کبھی کبھی آپ حدیث کی کتابوں کی لسٹ دیکھتے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام شافعی کا جو حدیث کا کام ہے اس کو تو ہم مسند کہہ رہے ہیں، اور امام بخاری کے کام کو ہم جامع بھی کہہ رہے ہیں اور صحیح بھی کہہ رہے ہیں۔ تو جامع اور صحیح میں، اور صرف صحیح میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پہ صحیح ابن حبان ہے، اب صحیح ابن حبان کو ہم جامع ابن حبان نہیں کہیں گے، لیکن بخاری شریف جامع بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ امام مسلم کی مسلم شریف کے صحیح ہونے میں تو سب کا اتفاق ہے، لیکن جامع ہونے میں اختلاف ہے۔
تو لفظ جامع سے کیا مراد ہے؟ اب اگر آپ اپنے ذہن سے لفظ جامع کی خود کوئی ڈیفینیشن نکالیں گے تو یہ تو پھر غلط بات ہو جائے گی، ناانصافی ہوگی۔ اسی طرح بعض کتب حدیث ہیں جن کو موطا کہا جاتا ہے، تو بھی موطا کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہے ان کو موطا کہنے کی؟ اسی طرح بعض حدیث کی کتابیں جنہیں مستدرک کہا جاتا ہے، بعض حدیث کی کتابیں سنن۔ تو اس طرح کے جو مختلف ٹائٹلز استعمال ہوتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، تو ان کے پیچھے ریزنز ہیں۔ حدیث کی کئی کیٹیگرائزیشنز ہیں اور ہر کتاب کے لکھنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ جب کتاب اس اسلوب پر لکھی جائے تو اس کو پھر وہ ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم اگلے درس میں یہ حدیث کی جو کتب ہیں اور جو محدثین ہیں ان کو ہم ذرا ڈیٹیل میں اس میں ڈسکس کریں گے۔ اب ایک اور لوگوں کے ذہن میں مغالطہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، یہ جہالت ہے اور اس زمانے میں یہ فتنہ زیادہ سننے میں آتا ہے کہ تدوین حدیث کا کام تو امام بخاری نے شروع کیا اور وہ حضور سے 200 سال کے بعد ہوا۔ تو اب لوگوں کے ذہن میں اشکال، ایک تو یہ انفارمیشن غلط ہے، اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہے، اشکال ڈالا جاتا ہے کہ جو کام 200 سال کے بعد ہوا اب اس کے اندر کتنی سچائی ہے، کیا کیا اس کے اندر ضعف ہوگا اور کیا کیا اس میں منکرات ہوں گے۔ اب لوگوں کو انہوں نے کنفیوز کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایسے طبقے جو منکرین حدیث کے طبقے ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ اول تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں حدیثوں کو جمع کرنا اور لکھنے کا کام تھا، اور امام بخاری سے قبل 100 کتب حدیث مرتب ہو چکی تھیں۔ امام بخاری نے جن شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا ان شیوخ کی بھی کتابیں موجود تھیں۔ مثال کے طور پہ امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد ابن حنبل، جن سے حنبلی اسکول آف تھاٹ ہے۔ ان کی جو حدیث کی کتاب ہے مسند امام احمد، وہ مرتب ہو چکی تھی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور لوگ غلطی کرتے ہیں، دیکھیں علم کی کمی ہوتی ہے نا، لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ حدیث پر بحث کر رہے ہیں، اور علم کا عالم یہ ہے کہ جب اس کتاب کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں مسند امام احمد۔ بابا مسند پہ تو بیٹھا جاتا ہے، کتاب کا نام ہے مسند، میم پہ پیش ہے، یعنی اس کے اندر مع سند چیزیں ہیں، اور اس کتاب کو جو مسند کتاب ہوتی ہے اس کو لکھنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ان کتب کو مسند کہا جاتا ہے، مسند امام شافعی، مسند امام احمد ابن حنبل، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ مغالطہ ہم دور کر دیتے ہیں۔ پھر امام بخاری کے ایک اور شیخ ہیں ابن ابی شیبہ، اچھا ان کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اچھا، امام شافعی جو امام احمد ابن حنبل کے بھی استاد ہیں، ان کے زمانے میں تو ایک ان کی حدیث کی کتاب مسند امام شافعی، پھر ان کے ایک ہم اثر تھے امام عبد الرزاق، ان کی مصنف ابن عبد الرزاق، پھر ان سے قبل امام ابو حنیفہ کی حدیث کی مسند، پھر ان سے قبل حضرت ابو ہریرہ کے جو شاگرد ہیں ان کی کتب حدیث، مثال کے طور پہ حضرت حمام ابن منبہ۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ نے خود جو احادیث جمع کی اور لکھی ان کی تعداد کوئی 5700 کے قریب تھی۔ اچھا، ان سے زیادہ حدیثیں لکھی گئیں جو ان کو لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے، اور حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثوں کا لکھنے والا کوئی ہے تو وہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہے، اور یہ بھی صحابی رسول ہے۔ حضور کی زندگی میں حضور کی اجازت سے انہوں نے حدیثیں لکھی، یہاں تک کہ ان کے مجموعہ حدیث کا نام بھی حضور نے تجویز کیا، اور قریباً کوئی 10,000 حدیثیں انہوں نے لکھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب زیادہ تر حدیثیں زبانی روایت ہوتی تھی اور کم احادیث لکھی جاتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ احادیث کو جمع نہیں کیا گیا کتابی شکل میں۔ موطا امام مالک موجود ہے، وہ ایک اور حدیث کی کتاب موجود ہے، اس طرح کی کئی کتب حدیث موجود ہے، طبقات ابن سعد موجود ہے۔ یہ اگر نام گنانے میں آئے تو کئی کتب حدیث موجود تھیں تو امام بخاری کے زمانے سے قبل۔ تو خیر، بہرحال تو اب حدیث
کہ ہم فردر ڈسکرپشن میں آئیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو آپ اس مغالطے میں بھی پاتے ہیں کہ جب کوئی حدیث بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی صحیح حدیث بیان کریں، صحیح حدیث بیان کریں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ لفظ صحیح جو حدیث میں استعمال ہوتا ہے اس کا میننگ وہ نہیں ہوتا جو لفظ صحیح آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، اردو میں جو صحیح ہے اس کا اپوزٹ تو غلط ہو گیا، تو جو حدیث صحیح نہیں ہے وہ غلط ہو گئی، معاذ اللہ۔ ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح جو ہے وہ ایک درجہ ہے حدیث کا، سب سے اعلیٰ درجہ۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ہم حدیث کی متن پہ بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم حدیث کی سند پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے، صحیح، حسن، غریب، ضعیف، موضوع، منکر، یہ ساری سند حدیث پہ بات ہے نا۔ معاذ اللہ متن حدیث پر تو کوئی کلام نہیں کر سکتا، تو ہم سند سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ متن لیں گے کہ نہیں لیں گے۔ تو خیر بہرحال تو صحیح جو ہے وہ ایک درجہ ہے حدیث کا۔ امام سیوطی نے حدیث کے 93 درجات اپنی کتب حدیث کی ریسرچ ورک میں لکھے ہیں، تو یہ اتنا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، اس لیے اس کے اندر علم نہ ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک حدیث، اب کیٹیگرائزیشنز کی بات کرتے ہیں، تو صحیح تو ہم نے بتا دیا کہ یہ وہ سند ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی سند ہوتی ہے، اور جو حسن ہے وہ صحیح کے بہت قریب سند ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو حسن کے راوی ہیں وہ صحیح کے راویوں جتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، ثقہ تو دونوں ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا، ایک بڑا شیخ ہوتا ہے، ایک چھوٹا شیخ ہوتا ہے، تو وہ بڑے شیوخ ہوتے ہیں تو وہ درجہ صحیح پہ پہنچتے ہیں۔ جو چھوٹے شیوخ ہوتے ہیں وہ ہوتے تو ثقہ ہیں، یعنی سچے ہوتے ہیں، عادل ہوتے ہیں، لیکن ان کا درجہ اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا۔ تو نماز میں بعض چیزیں جو آپ فالو کرتے ہیں وہ حسن احادیث سے لی جاتی ہیں، بعض صحیح احادیث سے لی جاتی ہیں، تو عقیدے میں حسن بھی حجت ہے اور صحیح بھی حجت ہے۔ تو یہ ایک موٹا سا فرق میں نے بیان کیا۔ اچھا، بعض دفعہ آپ حدیث میں لفظ مرفوع دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے، کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ حدیث حضور تک جاتی ہے، یعنی حدیث جو آتی ہے اس میں عربی میں لفظ آئیں گے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو قالا ہوں گے اور دونوں میں ایک کوما ہوگا، یعنی کوما سے پہلے جو قالا ہے وہ صحابی کہہ رہا ہے اور کوما کے بعد جو قالا ہے وہ حضور کہہ رہے ہیں، تو سند حضور تک گئی تو یہ مرفوع ہو گئی۔ اچھا، اگر پہلے قالا پہ رک گئے اور اگلا قالا نہیں ہے تو یعنی اب یہ صحابی کا بیان ہے، حضور کے الفاظ نہیں ہیں، تو اب یہ موقوف ہو گئی کیونکہ اس کا صحابی پہ وقف ہو گیا۔ اگر تو تابعی تک آتی ہے اور وہ صحابی کا نام نہیں لیتا تو وہ منتہی ہوگی۔ مثال کے طور پہ امیہ دور میں، بنو امیہ کے دور میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ حضرت علی کا نام آپ لے نہیں سکتے تھے پبلک میں، تو حضرت حسن بصری جب حدیث بیان کرتے تو وہ ڈائریکٹ حضور سے حدیث سٹارٹ کرتے، بیچ میں صحابی کو ڈراپ کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں حضرت علی کا نام میں اپنی زبان سے لے نہیں سکتا، تو ایسی حدیث پھر مقطوع ہو جائے گی کہ اس کے اندر صحابی ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ تو جو موقوف اور جو مقطوع ہے، بعض علماء کے نزدیک اس کو بھی اثر کہتے ہیں، اس لیے بعض علماء نے جو اپنی کتابیں حدیث کی مرتب کی ہیں اس میں وہ الآثار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک آثار میں صحابی کا قول اور تابعی کا قول یا ان کی جورسڈکشن یا ان کی فقہ بھی شامل ہوتی ہے، تو اثر جو ہے وہ اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جو مرفوع حدیث ہے کہ حضور تک جس کی سند جاتی ہے اس کو متصل بھی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر مزید آئے تو حدیث کی دو کیٹیگرائزیشن ہے، ایک تو ہوتی ہے متواتر اور ایک ہوتی احاد۔ متواتر وہ ہے کہ ہر زمانے میں کثرت سے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو، اور احاد وہ ہے کہ جس کی روایت میں یہ کثرت نہ ہو۔ اچھا، احاد کی پھر فردر 3 ڈیفینیشن ہے، اور یہ 3 ورڈز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ احاد مشہور بھی ہوتی ہے، احاد عزیز بھی ہوتی ہے اور احاد غریب بھی ہوتی ہے۔
کسی حدیث کے آگے اگر غریب لکھا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے. بعض لوگوں کو یہ مغالطہ بھی ہو جاتا ہے، وہ اردو کو اپلائی کرتے ہیں حدیث سائنس پہ. غریب کا مطلب یہاں پور نہیں ہے کہ حدیث کا کہ سند جو ہے ضعیف ہے، نہیں. غریب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنے زیادہ چین آف نریشنز، اتنے زیادہ واسطوں سے حدیث نہیں آئی ہے ہم تک. اس کے واسطے تھوڑے ہیں، واسطوں میں غرابت ہے، لیکن غریب حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات، جس سے امام بخاری نے بخاری شریف کا سٹارٹ لیا ہے، وہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے اور غریب بھی ہے. اسی طرح بخاری شریف کا اختتام جس حدیث پہ ہوتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان، یہ بھی صحیح درجے کی حدیث ہے لیکن غریب ہے. تو غریب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی روایات جو ہے وہ کسی زمانے میں ایک ہی راوی سے ملتی ہوں. عزیز وہ ہے کہ جس کو ہر زمانے میں 2 راویوں سے روایت کیا گیا ہو کم از کم، اور مشہور وہ ہے کہ ہر زمانے میں 3 یا اس سے زیادہ راویوں سے روایت ہو. تو یہ 3 کیٹیگرائزیشن ہے احاد کی. اب احاد جو ہے اگر مقبول ہو تو وہ درجہ صحیح اور حسن پہ آ جاتی ہے. صحیح اور حسن کا میں آپ کو فرق آلریڈی بیان کر چکا ہوں. اب بعض علماء کے نزدیک صحیح کی بھی 7 اقسام ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک صحیح کی قسم تو یہ ہے کہ وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہو، دوسری کہ صرف بخاری میں ہو، تیسری کہ صرف مسلم میں ہو، چوتھی کہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہو، ان میں نہ ہو لیکن ان کی شرط پر ہو، ایک اور پانچویں کہ صرف بخاری کی شرط پر ہو، چھٹی صرف مسلم کی شرط پر ہو، کیونکہ جب انہوں نے حدیثیں جمع کی تو کچھ شرائط کے اس کے اوپر انہوں نے حدیثیں جمع کی، اور جو ساتویں ہیں کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ جو حدیث کی اور کتب ہیں، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، اور جو صحیح حدیث ہیں، اور بعض محدثین نے جو اور شرائط لکھی ہیں صحیح کی، ان شرائط کی بنا پہ وہ حدیث جمع کی گئی ہو. تو یہ 7 کیٹیگرائزیشنز تو یہ ہو گئی. تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنا سمپل سبجیکٹ میٹر نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بخاری مسلم میں بند کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ صحیح لیتے بھی نہیں، حالانکہ دوسری کتب حدیث میں بھی صحیح ہے. صحیح کے نام سے اور کتب حدیث بھی موجود ہیں. تو یہ غلط ہے کہ حضرت امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جس میں سے 3 لاکھ ان کی شرائط پر درجہ صحیح پر تھیں، جس میں سے انہوں نے کوئی 7-8 ہزار بخاری شریف میں جمع کی ہیں. اور اگر جو وہ حدیثیں جو بار بار آئی ہیں ان کو نکال دیا جائے تو 4000 سے بھی کم حدیثیں ہیں. تو وہ جو باقی لاکھوں حدیثیں ہیں جو درجہ صحیح پہ امام بخاری کی شرائط پر ہیں، وہ بھی تو کسی نہ کسی کتب حدیث میں آنی ہیں. تو یہ تو زیادتی والی بات ہے کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ آپ نہ لیں. یہ تو زیادتی کی بات ہے. تو خیر بہرحال پھر ضعیف کی طرف آتے ہیں کہ وہ جو حسن اور صحیح نہیں ہے ایک عام آدمی کے، وہ ضعیف ہے. اب ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے. ضعیف کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی ضعف ہے، اس میں کوئی کمزوری ہے. اچھا، اس کے اندر ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر سند کی جو ابتدا ہے وہاں سے اگر راوی ساقط ہو، یعنی راوی نہ ہو. سند کی ابتدا سے مراد جہاں سے آپ سند پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ ابتدا ہوتی ہے. جو سند حضور کے قریب ہوتی ہے وہ ابتدا نہیں ہوتی، وہ انتہا ہوتی ہے. تو صحابی انتہائے سند ہے پہ ہوتا ہے، اور جو جہاں سے اب محدث روایت لیتا ہے وہ ابتدائے سند ہوتی ہے. تو اگر ابتدائے سند سے راوی ساقط ہو تو اس کو معلق کہتے ہیں، اور اگر انتہائے سند سے ہو تو اس کو مرسل کہتے ہیں. تو اگر صحابی نہ لکھا ہو تو مرسل ہو گئی، اور بگننگ کا کوئی آدمی نہ لکھا ہو تو وہ معلق ہو گیا. اچھا، اگر 2 راوی برابر ساقط ہو جائیں بیچ میں سے تو اس کو معدل کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک اور ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں منقطع، کہ تبع تابعی صحابی سے روایت لے اور تابعی کو بیچ میں چھوڑ دے تو وہ منقطع ہے. آپ نے پہلے بھی ایک کیٹیگرائزیشن دیکھی ہے اس کی، جس کو آپ کہتے ہیں مقطوع. تو وہ مقطوع ہے اور یہ منقطع ہے. مقطوع
کہ تابعی صحابی کو چھوڑ دے تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ مقطوع ہو گئی. اور اگر تبع تابعی تابعی کو چھوڑ دے تو وہ منقطع ہو گئی. اب دیکھیں آپ، کمپلیکسٹیز ہیں تھوڑی اس میں ٹرمینالوجیز میں، تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیلز ہیں. اچھا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ راوی پر تانا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، راوی پہ یہ تانا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، تو پھر ایسی حدیث کو آپ موضوع کہیں گے. اور اگر اس پہ جھوٹ کی تہمت لگ گئی ہو راوی پر تو پھر وہ متروک ہوگی، موضوع نہیں متروک ہوگی. اچھا، اگر راوی غلطی بہت کرتا ہو یا غافل ہو یا اس کو بہت کثیر وہم آتے ہوں اور روایت کرے مخالف اس شخص کے، تو پھر اس میں ضعف جو ہے وہ کافی زیادہ اگر آپ کو نظر آئے، ان تمام سچویشنز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ایسی حدیث کو پھر منکر کہیں گے. تو یہ منکر، متروک، موضوع، یہ الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا، اسی طرح ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضطرب، میم ضاد طا را با. وہ یہ ہے کہ جس میں راویوں نے کچھ اختلاف کیا ہو، یا تو سند میں اختلاف ہو یا متن میں اختلاف ہو، تو وہ مضطرب روایت ہو گئی. اس طرح ایک معلول ہوتی ہے کہ ظاہر میں تو اس میں عیب نہیں ہوتے لیکن باطن میں اس میں عیب نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک آدمی ایک روایت لیتا ہے اور وہ اس روایت کو بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے یہ روایت سنی، یا وہ فلاں شخص کو اپنے راویوں میں لسٹ کرتا ہے، حالانکہ ان دونوں کا ملنا ثابت ہی نہیں ہے. تو بظاہر تو حدیث کے متن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سند میں پھر یہ ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ جب یہ دونوں ملے نہیں تو اس کا مطلب بیچ میں سے کوئی ہے نہیں، تو اس نے کیوں نہیں بتایا؟ تو یہ ایک تھوڑا سا اس میں علل آ گیا، تھوڑا سا ایک عیب آ گیا. اچھا، کبھی یہ ہو جاتا ہے جیسا مضطرب ہے کہ آپس میں اختلاف ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک آپ کے پاس روایت آئی، اس میں ایک صحابی کا نام ہے، ایک اور روایت آئی اس میں ایک اور صحابی کا نام ہے، سٹوری ایک ہی ہے لیکن صحابیوں کے نام الگ الگ ہیں. اب سمجھ نہیں آتا کہ یہ صحابی تھے کہ یہ صحابی تھے، تو وہ مضطرب ہو جاتی ہے. اچھا، مدرج ہوتی ہے وہ حدیث جس میں راویوں نے کچھ اپنا کلام بھی شامل کر لیا ہو، کہ وہ آخر میں حدیث حضور کے کلام کے بعد ان کی بھی کوئی سٹیٹمنٹ شامل ہو، تو وہ مدرج ہو جاتی ہے. اس طرح مسند وہ حدیث ہے کہ جس کے راویوں کا نام مذکور ہو یا ہر راوی اس میں لکھا ہو کہ اس سے روایت، پھر اس سے روایت، پھر اس سے، تو وہ مسند ہے. اس لیے امام بخاری کی جو بخاری شریف ہے اس کا جو پورا نام ہے اس میں انہوں نے سارے الفاظ استعمال کیے ہیں جو اس کتاب کو ڈسکرائب کرتے ہیں. الجامع، الصحیح، المسند، المختصر، یہ سارے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اس میں. اچھا، اس طرح ایک ہوتی ہے معنعن. یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی روایت عن کے لفظ سے شروع ہی ہو، کہ عن فلان، عن فلان، عن فلان. اس طرح ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو علماء سے آپ نے شاید سنا بھی، اس کو کہتے ہیں شاذ. شاذ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو روایتیں ہیں اور ایک روایت جو ہے وہ دوسرے کے خلاف جاتی ہے، اور جو خلاف جا رہی ہے جو روایت ہے وہ اس کی ایک سند ہے، اس کو روایت کرنے والا ایک آدمی ہے، اور جو اس کے خلاف ہیں وہ کئی ہیں، اور دونوں کے درجات بھی ایک جیسے علماء ہیں، ان کے درجات بہت اونچے درجے کے ہیں. تو جس کی روایت خلاف جا رہی ہے جمہور کے تو وہ شاذ ہو گیا. تو وہ راوی شاذ، وہ ثقہ ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ منکر ہے یا متروک ہے یا یہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ شاذ ہے، وہ ثقہ ہے، لیکن اس کے خلاف اور بہت سارے ثق ہیں، اور بہت سارے ثقوں نے ایک ایسی روایت لی ہے یا بیان کی جو اس کی ایک روایت کے خلاف ہے. تو پھر جو راجح ہے وہ محفوظ ہوگا. جو راجح ہے یعنی کہ وہ جو جمہور جہاں ہیں وہ تو ہوں گے محفوظ، اور یہ جو مرجوح ہے جس کی ایک الگ روایت ہے وہ ہے تو ثقہ لیکن وہ اب شاذ ہو گیا. کیونکہ دونوں قوی ہیں اس لیے ہم اس میں ایک اور ٹرمینالوجی استعمال کریں گے. تو خیر بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو اس ضمن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم کتب حدیث کے جو نام ہیں اور ان میں جو اتنے سارے ڈیفرنٹ ویریشنز ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.